بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے اور 16 اکتوبر کے جلسے کی تیاریاں اور پھر اس میں حکومتی رکاوٹوں نے تو اس جلسے کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، حکومت یہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے، ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پولیس کے ذریعے اس کے اندر مسلسل جو ہیں وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں اور عوام کا شدید جو ہے وہ رد عمل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس جلسے کے اندر پنجاب بھر سے تقریباً تمام شہروں کے اندر اس کی جو کارنر میٹنگز ہو رہی تھیں اور اس کی تیاریاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں، تو بالآخر شدید عوامی پریشر کے اندر حکومت جو ہے اس نے پسپائی اختیار کرنی شروع کر دی، اور نہ صرف پسپائی اختیار کی بلکہ جلسے کی جو ہے وہ اجازت بھی ان کو دینی پڑی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس محاورے کی مصداق ٹھہری ہے جس میں وہ جو کہتے ہیں کہ 100 گنڈے بھی کھانے پڑے اور 100 جوتے بھی کھانے پڑے۔ بالآخر حکومت جو ہے اس کو جلسے کی اجازت دینی پڑی۔ تو معزز ناظرین، اس وقت جلسے کا جوش و خروش، اس کی تیاریاں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اپوزیشن کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے جلسے اور ریلی کے اندر یہ مطالبہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر استعفیٰ دیں، اور ہر جلسے میں یہ باتیں کہی جاتی تھی کہ وہ رسیدیں نکالیں۔ تو بالآخر شدید ترین عوامی پریشر کے اندر عاصم سلیم باجوہ صاحب نے کل جو ہے وہ معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو بہرحال اس بات کے اوپر ایک بہت بڑی اپوزیشن تحریک کے اندر یہ کامیابی ہوئی ہے کہ ان کو سب سے پہلے عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعفیٰ جو ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک وہ سی پیک کی چیئرمین شپ سے بھی مکمل طور پر استعفیٰ نہیں دے دیتے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کل ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عہدے کے ناجائز استعمال پر از خود نوٹس بھی لے لیا ہے، اور اس از خود نوٹس لینے کی وجہ یہ بنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد کے اندر ایک سرکاری عمارت کے اندر اپنی پارٹی کے ایک جلسہ سے خطاب کر رہے تھے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عہدے کے ناجائز استعمال کرنے پر از خود نوٹس لے لیا ہے، اور اس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ کسی خاص پارٹی کے وزیر اعظم تو نہیں ہوتے، یہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کے کنونشن سے خطاب کریں اور پھر سرکاری عمارت جو ہے اس کا استعمال کریں۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بددیانتی ہے، اور وہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اب یہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ ناظرین، صادق اور امین تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، یہ تو جناب ثاقب نثار صاحب کی مہربانیوں سے یہ لقب جو ہے ان کو دیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کس جانبداری کے ساتھ یہ لقب ان کو دیا۔ پھر آج وہ یہاں سے بھاگ بھی گئے ہیں اور کینیڈا کے اندر مقیم ہیں۔ تو ناظرین، خان صاحب کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے اور وہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس لیے اب اخلاقی طور پر اگر ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی ادنا سی چیز بھی موجود ہے، کوئی ضمیر نام کی ادنا سی چیز بھی موجود ہے، تو ان کو از خود جو ہے وہ استعفیٰ دے دینے چاہیے،
اور گھر چلے جانا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی اقدامات جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپوزیشن تحریک کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے، اور اس تحریک کے نتائج ہیں جو اس وقت آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جیسے ہی 16 اکتوبر کا جلسہ ہوگا اور اس کے بعد پھر 18 تاریخ کو کراچی کے اندر بہت بڑا جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے، تو میں نے کراچی کے اندر کل سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پر جلسے کی تیاریاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ بڑے بڑے بینر جو ہیں وہ آویزاں ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے اشتہارات کے ذریعے پبلسٹی کی جا رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح گوجرانوالے کا جلسہ ایک بڑا بھرپور جلسہ ہوگا، اسی طرح کراچی کا جلسہ جو ہے یہ بھی ایک مثالی جلسہ ہوگا۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔